أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، یہ سورہ بقرہ کے 8ویں رکوع اور 9ویں رکوع کی چند آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے جو مضمون بیان کیا جا رہا تھا، اس سے پہلے والی آیتوں میں وہ بنی اسرائیل کی شرارتوں سے متعلق مضمون اللہ نے بیان فرمایا تھا۔ بنی اسرائیل یعنی یہ یہود، جن پر اللہ رب العزت نے اپنے بہت سارے انعامات فرمائے تھے، ان انعامات کے نتیجے میں بجائے اس کے کہ وہ اللہ رب العزت کے شکر گزار بندے بنتے، ان لوگوں نے اللہ رب العزت کے احکام کی خلاف ورزی، اللہ رب العزت کے حکموں کی نافرمانی، اللہ رب العزت کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری کرتے رہے، جس کے نتیجے میں دنیا ہی میں اللہ رب العزت کی طرف سے بہت سارے ان کے کاموں کے بدلے میں سزاؤں کو
پروردگار عالم نے نافذ فرمایا، اور جو انہی کاموں کے ساتھ میں دنیا سے چلے گئے تو اخروی عذاب سے متعلق ان کو ڈرایا۔ اور یہ جو مضمون اس میں بیان کیا گیا اللہ کی نعمتوں کا، ان کی شرارتوں کا، اللہ کی نعمتوں پر ان کی ناقدری کا، وہ خصوصاً وہ یہود کی ترغیب کے لیے، ترہیب کے لیے تھا۔ یعنی یہ کہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد تم کو چاہیے کہ اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کر کے تورات کے احکام کو مانتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنے آپ کو لگاتے۔ تم لوگ تو ان کے خلاف جا رہے ہو، یہ ترغیب ان کو دی گئی۔ ترہیب میں ان کو ڈرایا گیا کہ دیکھو یہ سب کام تم کر رہے ہو، ان سب کاموں کے کرنے کی سزا تمہارے جو آباء و اجداد پہلے گزر چکے ہیں، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ان لوگوں نے اللہ کے حکموں کی جیسے جیسے خلاف ورزی کی اور اللہ رب العزت کے حکموں کے خلاف اپنی طرف سے مجرمانہ کام کرتے رہے تو اللہ کی طرف سے سزا اترتی رہی۔ جیسے تورات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو اللہ رب العزت نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھا لیا کہ اس کے ذریعے سے ختم کر دیں۔ بچھڑے کی پرستی شروع کر دی تو اللہ رب العزت نے بطور توبہ کے قتل کا ایک عذاب گویا ان کے اوپر مسلط کر دیا تھا، اس کے ذریعے سے پھر توبہ ان کی قبول کی گئی۔ ایسے ہی اللہ رب العزت سے مطالبہ کیا تھا ان لوگوں نے کہ جب تک ہم آپ کو دیکھ نہ لیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک گستاخی ان لوگوں نے کی تھی، اللہ نے ایک بجلی کے ذریعے سے سب کو ختم کر دیا تھا۔ پھر نعمت ہوئی اللہ کی، دوبارہ اللہ نے زندہ کیا۔ تو یہ مضمون چل رہا تھا۔ اسی مضمون میں ایک مضمون یہ بھی تھا گزشتہ کی آیات میں کہ اللہ کا ایک حکم تھا ان کو کہ ہفتے کا دن تمہارے لیے محترم اور معظم بنایا گیا ہے، اس کے احکام دوسرے دنوں سے الگ ہیں۔ انہی احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ اس دن شکار کھیلنا جائز نہیں ہے۔ مچھلیوں کو یہ پکڑا کرتے تھے، شکار کیا کرتے تھے مچھلیوں کا، اس دن مچھلیوں کے شکار سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ شروع میں کچھ دن تو رکے رہے، بعد میں پھر وہ اپنی ضد کی وجہ سے اور اپنی شرارت کی وجہ سے مختلف حیلے بہانوں سے مچھلیوں کا شکار کرنے لگے، جس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے پھر عذاب آیا کہ سب کو بندر کی شکل کا بنا دیا گیا۔ مسخ کا عذاب اللہ کی طرف سے اترا۔ اللہ نے حکم دیا سب کی صورتیں بندروں جیسی ہو گئیں، 3 دن تک اسی حالت میں رہے، اس کے بعد اللہ نے سب کو ختم کر دیا۔ اس واقعے کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ بات بیان فرمائی کہ ہم نے لوگوں کے لیے یہ واقعہ عبرت کا سامان بنایا، نصیحت کا سامان بنایا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ جو سزا ان کی ہوئی تھی، اس سے لوگوں کو عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ مضمون گزشتہ کی آیات میں تھا۔ انہی شرارتوں میں سے ایک مزید ان کی شرارت اور بات فوراً نہ سننے کا جو ان کا مزاج تھا، وہ اللہ رب العزت نے پڑھی گئی آیات مبارکہ میں بیان کیا ہے۔ ایک واقعے کا اس میں تذکرہ ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور یاد کرو اس وقت کو جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ بلا شبہ اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتے ہیں اس بات کا کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو، ان تذبحوا بقرہ۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، حضرت موسیٰ کی قوم بولنے لگی حضرت موسیٰ سے، وہ لوگ کہنے لگے کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ اتتخذنا ہزوا، ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں آپ؟ اس طرح کا حکم بیان کر کے اللہ کی طرف سے۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہل لوگوں جیسے کام کروں، جہالت والے کام کروں، جاہل لوگوں میں سے ہو جاؤں۔
میں ایسے کام نہیں کرتا، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا۔ ایک واقعہ ہوا بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ اس واقعے میں اللہ کا یہ حکم آیا تھا۔ واقعہ یہ ہوا، ایک شخص تھا، بہت مالدار تھا۔ بعض روایتوں میں مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس شخص کی ایک بیٹی بھی تھی، اور صرف ایک ہی بیٹی تھی، نرینہ کوئی اولاد اس کی نہیں تھی۔ اس کا ایک بھتیجا تھا، بہت مالدار شخص تھا، بیٹی بھی اس کی خوبصورت تھی۔ تو بھتیجے کو ہمیشہ یہ خیال رہتا تھا کہ چچا کی جو میراث ہے اس کا حقدار تو میں ہوں، چچا کی میراث مجھے ہی ملے گی، بھتیجا ہوں میں ان کا۔ وہ انتظار کرتا تھا، لیکن وہ مرتا ہی نہیں تھا، عمر اس کی بہت زیادہ تھی۔ انتظار کرتے کرتے ایک دن اس کو خیال آیا کہ چچا کا قتل کر دینا چاہیے، اس کے ذریعے سے میں میراث کا مستحق بھی بن جاؤں گا، اور چھپ کے قتل کر کے الزام دوسروں پہ ڈالوں گا تو اس کا قصاص اور اس کی دیت کا پیسہ بھی مجھے ملے گا۔ دو طریقے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اور جن لوگوں نے لکھا ہے کہ اس کی ایک بیٹی بھی تھی تو اس کو یہ بھی خیال تھا کہ یہ اس کی بیٹی سے بھی نکاح کر لوں گا، غرض دنیاوی فائدے کے واسطے اس نے اس کے قتل کا ارادہ کر لیا۔ جب ارادہ مضبوط ہو گیا، ایک رات اس نے اپنے چچا کو قتل کیا، اور قتل کر کے رہنے والے لوگوں میں بعض روایات کے مطابق لوگوں میں کچھ لوگ نیک قسم کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ملے جلے اعمال والے ہوتے ہیں۔ تو اس زمانے میں جو ذرا زیادہ نیک لوگ سمجھے جاتے تھے وہ لوگ اپنے آپ کو بعض برے کام کرنے والوں سے الگ کر کے الگ بستی بنا کے رہتے تھے۔ یہ قتل کر کے لے جا کے ان کی بستی میں چھوڑ دیا، اس راتوں رات قتل کر کے لے جا کے لاش وہ نیک لوگوں کی بستی میں ڈال دیا، اور آیا اور پھر اپنے محلے میں صبح اٹھ کے ڈھونڈنے لگا اپنے چچا کو، اور پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک پہنچا، اور ڈھونڈتے ہوئے ساری بستی میں اس نے چرچا کر دیا کہ میرے چچا نہیں مل رہے۔ پھر اس کے بعد میں جا کے دیکھا تو لاش پڑی ہوئی ملی، تو اس کا چرچا کر دیا کہ میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے، اور یہاں یہ لاش ملی ہے، ان لوگوں نے قتل کیا، یہ محلے والوں نے۔ اس طرح کا اس نے اس وقت میں اپنے منصوبے کو تکمیل تک پہنچانے کی یہ سازش کی، اور اس کے بعد معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچ گیا۔ اب یہ جا کے مادیت کا مطالبہ کر رہا، وہ لوگ بول رہے ہم قتل نہیں کرے، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا۔ وہ نیک لوگ تھے، جا کے ان لوگوں نے حضرت موسیٰ کے سامنے یہ پیشکش کر دی کہ یہ آ کے ہمارے پاس میں ہم پر الزام لگا رہا ہے، ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو قتل نہیں کیا ہے، ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں قاتل کا پتہ چل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی۔ اللہ رب العزت نے جواب میں حضرت موسیٰ سے کہا کہ ایک گائے ذبح کرو، اور اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کے قاتل کو لگاؤ، قاتل زندہ ہوگا اور وہ خود نام بتا دے گا کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ حکم دیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم سے اس کے جواب میں بولنے لگے، اللہ رب العزت تمہیں گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ وہ لوگ بولے قاتل کو معلوم کرنے کا مسئلہ ہے کون ہے، اور پھر گائے کو ذبح کرنے کا مسئلہ، دونوں میں کوئی جوڑی سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ کیسی بات ہوئی؟ قالوا اتتخذنا ہزوا، وہ لوگ بولے قاتل کا مسئلہ الگ ہے، گائے کے ذبح کرنے کا مسئلہ الگ ہے، مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، ہماری بات کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ، اس طرح کی بات ان لوگوں نے کی۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے میں پیغمبر ہوں، اللہ کا حکم سنا رہا ہوں، کوئی مذاق کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، نبی ہوں جاہلوں جیسا کام کروں، ایسا ہو ہی نہیں، اللہ کی پناہ اسی چیزوں سے۔ حضرت موسیٰ ایک اللہ کا حکم ہے، اس کو کرنا پڑے گا، بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ وہاں پہ مصلحت علماء کرام نے یہ لکھی ہے، مفسرین کرام نے، اللہ رب العزت تو حکم کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تمہارے کو کیا کرنا ہے، قاتل بتانا ہے، اللہ کا جو حکم ہے اس کو پورا کرو، مل لیں گا۔ اب وہ ادھر جوڑنی ہے ادھر جوڑنی ہے، اپنے عقلی گھوڑے دوڑا کے گائے کا ذبح کرنے کا مسئلہ الگ، قاتل کو معلوم کرنے کا مسئلہ الگ، یہ کیسے مذاق کی بات ہے؟ یہ سب پوچھنے کا کام نہیں ہے، پیغمبر سے بتا دیا گیا کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے تو بس کرنا ہے۔ تو یہاں بھی ان لوگوں کا امتحان تھا،
کہ اللہ کا حکم پورا کرتے یا اپنی مرضی چلاتے؟ اور کیا ان لوگوں نے وہی۔ پھر حضرت موسیٰ کے جب یہ کہنے پر کہ ایسا کام تو میں کر نہیں سکتا، پھر اللہ کے حکم کے معاملے میں پیغمبر ہو کے مذاق کرتا رہوں، یہ تو ہونے والی بات نہیں ہے، ایسی چیزوں سے تو اللہ سے پناہ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ تو اب یہ لوگ سوچنا شروع کرے، بات صحیح ہے، اگر اللہ کا ہی حکم ہے تو ایسی صورت میں نارمل گائے تو نہیں ہوں گی نا، کچھ تو بھی عجیب و غریب گائے ہوں گی جس کی وجہ سے قاتل کا مسئلہ چل رہا، کچھ تو بھی خصوصیت ہوں گی، اس کی وجہ سے یہ چیز معلوم ہونے والی ہے۔ حالانکہ مفسرین کے حدیث میں بھی حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کا حکم تھا بقرتن، اس سے کوئی بھی گائے مراد تھی، کسی بھی گائے کو پکڑتے، ذبح کرتے، اس کو قاتل سے لگاتے، معلوم ہو جاتا۔ لیکن ان لوگوں نے سوچنا شروع کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیا ہوگا مسئلہ، کئی کو ایسا بولے ہوں گے، کون سی گائے ہوں گی وہ، کیا خصوصیت ہوں گی اس کی، ذرا معلوم کریں گے بول کے پوچھنا شروع کرے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، بولے گائے ذبح کرنا بولے تو ذرا اپنے رب سے یہ بھی معلوم کر لیجئے ہمارے لیے کہ وہ واضح کر دے اس بات کو کہ وہ کیا چیز ہونی چاہیے۔ یعنی ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بھائی خالی گائے نام رہتا ہوں گا، کون سی بھی دوسری چیز ہوں گی، وہ گائے جیسی ہوں گی، کوئی دوسری شخصیت ہوں گی، یہ معاملہ کیسا حل ہوں گا، یہ قاتل کا مسئلہ حل کرنا ہے تو گائے سے کیسا ہوں گا، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ ان لوگ پوچھے کیا ہے وہ چیز، ما ہی، اللہ رب العزت نے فرمایا قال انه یقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر، وہ گائے ہی ہے، دوسری کوئی چیز نہیں ہے، جنس وہ گائے کی ہے، گائے کی نسل ہی ہے، لیکن ایسی گائے لے لو جو بالکل بوڑھی نہ ہو اور بالکل بچہ نہ ہو، درمیانی عمر کی ہو، ادھیڑ یا جوان عمر کی ہو، اس طرح کی گائے ہونا چاہیے۔ لا فارض ولا بکر، حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ وہ گائے ایسی ہو جو نہ بہت بوڑھی ہو نہ بالکل بچہ ہو، درمیانی عمر کی ہونا چاہیے، عوان بین ذالک، دونوں کے درمیان میں ہونا چاہیے۔ ففعلوا ما تؤمرون، جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس کو پورا کر دو۔ یہاں یہ بول دی ہے، اگر اتنا بھی دیکھ لے کے کر لیتے تب بھی پورا ہو جاتا تھا کام، لیکن پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا، پھر آگے بڑھے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، نارمل گائے تو سمجھ میں نہیں آ رہی بھائی، اتنا تو معلوم ہو گیا انہیں جوان یا ادھیڑ عمر کی رہنا، بڈھی بھی نہیں رہنا، بچی بھی نہیں رہنا، لہذا کلر کیسا ہونا اس کا، کچھ نئے کلر کی ہوں گی کیا انہیں۔ ربک یبین لنا ما، پوچھے ما لونها، اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے، اپنے رب سے پوچھیے۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا قال انه یقول انها بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ گائے بالکل زرد رنگ کی ہونی چاہیے، پیلی سنہری رنگ کی ہونی چاہیے، اور سنہرا رنگ بھی ایسا سنہرا ہو کہ دیکھے تو آدمی کا جی خوش ہو جائے۔ فاقع لونها، بالکل سنہرے رنگ میں ایک دم سنہری چمکیلی ہونی چاہیے، تسر الناظرین، جو آدمی دیکھے خوش ہو جائے، آدمی کے دل اس کی طرف مائل ہو جائے، ایسی رنگ والی گائے ہونی چاہیے۔ رنگ بتا دیا گیا، تو پھر رنگ معلوم ہو گیا، عمر معلوم ہو گئی، اور پھر بھی کچھ تو بھی الگ دکھ رہا، مسئلہ کیا ہے، مزید پوچھے پھر۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا، اپنے رب سے پوچھئے کہ ہمارے لیے تھوڑی سی اور وضاحت کر دے، ما ہی، وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، گائیں بہت ساری ہیں لیکن اس میں سے کون سی گائے ہونا ذرا ہمارے کو ابھی شبہ باقی ہے اس کے اندر، مزید ایک مرتبہ پوچھ لیجئے۔ اور آگے یہ بولے وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور ہم اللہ نے چاہا تو اب ہم سمجھ جائیں گے کہ کون سی گائے ہونی چاہیے، لَمُهْتَدُونَ، اب ہم سمجھ جائیں گے، اگر اللہ نے چاہا تو کون سی گائے ہونی چاہیے ہم سمجھ جائیں گے۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، اللہ رب العزت نے کہا، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ گائے ایسی ہو جو کام میں نہ لگائی گئی ہو، لا ذلول تثير الأرض، زمین کو ہل چلانے میں کام میں نہ لی گئی ہو، اور نہ باغات کو، کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے اس گائے کا استعمال کیا گیا ہو۔ ہل جوتنے کے واسطے بھی استعمال کرتے تھے، کنویں سے پانی نکال کے باغات میں پانی ڈالنے کے واسطے بھی جانوروں کو استعمال کرتے تھے، تو کسی بھی قسم کا کام اس گائے سے نہ لیا گیا ہو، ایسی گائے ہونی چاہیے۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا،
بالکل صحیح سالم ہو، صاف ستھری ہو، کسی قسم کا کوئی داغ اس میں نہیں ہونا چاہیے، یہ علامتیں بتا دی۔ تو اس کے بعد میں کہا قالوا الآن جئت بالحق، وہ لوگ بولنے لگے اب ہمارے کو صحیح سمجھ میں آ گیا کون سی گائے ہونی چاہیے، اب ہماری بات سمجھ میں آ چکی ہے۔ اب یہاں مفسرین کرام نے ایک نقطہ یہ بیان کیا ہے، ان لوگوں نے آخری مرتبہ پوچھا تو اس میں کہا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، پہلے تو آخری گھوڑے دوڑاتے رہے، اپنے کو سمجھ میں نہیں آ رہا بول کے پوچھتے رہے، آخری سوال میں ان لوگوں نے یہ جملے کا اضافہ کر دیا اب اگر اللہ نے چاہا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ کیسی گائے ہونی چاہیے، یعنی اب عاجز آ گئے، عقل سے نیچے اتر گئے، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر لیا، اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو پست کر دیا، اللہ رب العزت نے پھر ان کے دل میں بات ڈال دی۔ ہر کام کے سلسلے میں آدمی سے کچھ بھی نہیں ہوتا، آدمی کی عقل، آدمی کی ہوشیاری، آدمی کی صلاحیتیں، آدمی کی قابلیت، یہ آدمی کو کامیابی دلانے والی نہیں ہوتی، اللہ رب العزت چاہتے ہیں تو ہوتا ہے۔ پروردگار عالم کی طرف سے اگر بندے کو کوئی چیز ملے تو کام بنتا ہے، وہ انا انشاءاللہ لمہتدون میں وہی بات ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے بطور سبق کے۔ ایک سبق اس میں یہ ہے، دوسرا سبق اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا جو حکم جیسا رہتا اس حکم کو ویسا مان لینا، حکم پورا کرنے کی فکر میں رہنا، حجتیں نکالنے کی، مزید اس میں پیچیدگیاں پیدا کرنے کی، نئے نئے سوالات اپنی طرف سے نکالنے کی کوشش میں نہیں رہنا۔ یہ ایک تو یہ ہے کہ آدمی اس حکم کو صحیح نہیں سمجھ رہا، ایک بات یہ سمجھ میں آتی، بار بار پوچھ رہے ہیں، کیوں پوچھ رہے ہیں آپ، کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ یا تو عمل نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اس واسطے بار بار پوچھ رہے ہیں، یا نہیں تو میرے کو اس سے زیادہ معلوم ہے بلکہ بتانا چاہ رہے ہیں اس واسطے بار بار پوچھ رہے ہیں، یا نہیں تو سامنے والے کا امتحان لے رہے ہیں اس واسطے بار بار پوچھ رہے ہیں۔ بہرحال تینوں چیزیں ضد والی ہیں، ہٹ درمی والی ہیں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ آدمی اس کے ذریعے سے مشکلات میں پڑ جاتا ہے، جیسے ان لوگوں کو مشکل پیش آئی اس کے بعد میں۔ پہلے کسی کو بھی ایک گائے محلے کی پکڑے کاٹے اس کو ذبح کر کے قاتل کو لگا دیتے، پتہ چل جاتا، لیکن ان لوگوں نے حجتیں، سوالات کرنا شروع کیا، اللہ رب العزت نے جوابات میں شرائط پیش کر دی، اب ویسی گائے ڈھونڈنا مشکل ہو گیا۔ قالوا لا نجئت بالحق، بولے اب سمجھ میں آ گیا کیسی گائے ہونی چاہیے، اب ڈھونڈنے نکلے تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ ایک لڑکے کے پاس میں ملی گائے، وہ لڑکا تھا اپنے والدین کا بڑا فرما بردار، والدین کا حکم بردار، والدین کا خدمت گزار، ایسا ایک بچہ تھا۔ اس بچے کے پاس میں میراث میں آیا ہوا ایک ہیرا تھا، والدین تھے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ رات کے وقت میں کوئی تاجر وہ خریدنے کے لیے آیا یا دن ہی کے وقت میں آیا، لیکن اس کا باپ سویا ہوا تھا اور وہ اسی وقت معاملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن بچہ باپ کی نیند میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس کے آرام کی خاطر اس نے بڑے سے بڑے آفر کو ٹھکرا دیا، 70,000 80,000 1,00,000 اس سے زیادہ درہم میں فروخت ہونے والی چیز کو والد اٹھنے تک بات نہیں کر سکتا بول کے ٹال دیا، حالانکہ تاجر کی طرف سے اصرار تھا کہ نہیں تم کر لو، والد کو چھوڑو یا نہیں تو اب بھی جگا دو۔ تو اس نے نہ جگانا مناسب سمجھا، نہ ان سے پوچھے بغیر اس کو فروخت کرنا مناسب سمجھا، یہ ایک کام کیا۔ اور پھر خدمت گزار اتنا زیادہ تھا، یہ ایک واقعے سے سمجھ میں آ جاتا کہ تھوڑی سی نیند توڑنے کے لیے دنیا کا فائدہ ہو رہا، اس کے باوجود باپ کی نیند توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا، یہ اس کا حال تھا۔ ایسا خدمت گزار، ایسا فرما بردار تھا، اللہ رب العزت نے اس بچے کے پاس میں اس گائے کو رکھا ہوا تھا۔ یہ لوگ گئے اس سے خریدنے کے واسطے، وہ بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوا، گائے کے بدلے گائے سے معاملہ شروع ہوا، 1 گائے 2 گائے 10 گائے تک پہنچا، اس کے باوجود بیچنے تیار نہیں ہوا تو حضرت موسیٰ کے پاس میں شکایت گئی۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ جاؤ، اب تم نے پوچھ لیا ہے، دوسری جگہ کہیں اور وہ گائے ہے نہیں، اسی کے پاس ملے گی، جو پوچھے منہ مانگے دام دے کے لے کے آؤ۔ وہ گائے کے برابر سونا لے کے اس نے گائے کو بیچا۔ یہ بعض مفسرین نے لکھا ہے، واقعہ بنی اسرائیلی روایات کا ہے، جیسا بھی ہو بہرحال والدین کی خدمت کا صلہ اللہ رب العزت دنیا میں دیتے ہیں۔ تو بہرحال وہاں سے گائے لی، فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اس کے بعد اس کو ذبح کیا۔ اللہ فرما رہے وہ اتنے سوالہ کر رہے تھے، سمجھ میں یہ آ رہا تھا کہ اللہ ذبح نہیں کرنا چاہ رہے ہیں گائے کو،
اب یہاں پہ بھی مفسرین کرام نے 2-3 چیزیں لکھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ زدہ زدی ان کے مزاج میں تھا، جو بولے فوراً کرنے تیاری نہیں ہوتے تھے، اس کے پیچھے پڑنا، اس کے بعد میں تیار ہوتے تھے. دوسری چیز یہ ہے کہ گائے ذبح کرو بولے، ان لوگوں کے دلوں میں گائے کی محبت تھی. گائے کے اس سے پہلے بچڑے سے پرستی شروع ان لوگوں نے کر دی تھی، محبت عقیدت اس کے ساتھ میں ان لوگوں نے رکھ لی تھی، تو گائے کی محبت ان کے دل میں تھی. اللہ نے فرمایا تو مخلوق ہے، خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے ذبح کرنا پڑے گا تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے کہ یہ خدا نہیں ہے. تو فذبحوها وما كادوا يفعلون، کر تو دیے ذبح، لیکن یہ سوالات سے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ نہیں کریں گے یہ کام. یعنی گائے کی محبت، کیسا ذبح کرنا بھائی، گائے کو کیسا ذبح کرنا، خدا اس کو مان لیے تھے. تو ایک گناہ اس کی عقیدت محبت احترام دل میں تھوڑا سا بیٹھا ہوا تھا. اللہ رب العزت نے اس کو ذبح کرنے کا اس لیے حکم دیا. یہ مصلحت حکمت بعض مفسرین نے بیان فرمائی ہے. باقی جمہور مفسرین عموم کی رائے ہے کہ بھائی گائے کو کئی کو ذبح کرو بولے اللہ میاں ویسی قاتل کا نام بتا دے سکتے تھے. حضرت موسیٰ تو کلیم اللہ تھے، وہی ان کے پاس میں آتی تھی، اس کے باوجود یہ سب کرنے کا کیا مسئلہ تھا، کیوں ایسا کیا گیا؟ اپنے کو وہ سب چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. قرآن میں جو اللہ بیان کرے اتنا ہی سن لینا، اتنا سمجھ لینا اپنے لیے کافی ہے. یا ایسا کہیں کو ہوا ہوں گا، ویسا کہیں کو ہوا ہوں گا، اپنے کو اس کے پیچھے پڑھنے کا نہ حکم دیا گیا نہ ہمیں پیچھے پڑھنا چاہیے. پھر بھی مفسرین کرام نے حکمتیں اور مصلحتیں، اللہ رب العزت پہ کوئی زبردستی اور کوئی ظلم تو نہیں تھا کہ کوئی کر کے اللہ رب العزت سے پوچھے. حکمتیں ہوتی ہیں اللہ کی، مصلحتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اللہ مختلف احکامات بندوں کو دیتے. اس میں جو حکمتیں مفسرین کرام نے بیان کی ہیں وہ تھوڑی سی ہیں، مزید اور کیا کیا اللہ کی حکمتیں تھیں ہم اس کو جانتے نہیں. تو اللہ رب العزت نے بعض حکمتوں مصلحتوں کے پیش نظر ان لوگوں کو یہ حکم دیا تھا کہ گائے کو ذبح کر کے گائے کا گوشت قاتل کو لگایا جائے تو قاتل وہ مقتول کو لگایا جائے تو مقتول اٹھ کے قاتل کا نام بتا دے گا. ان لوگوں نے ذبح کیا، اس کے بعد میں وہ ذبح کرنے کے بعد لگایا گیا اس کو تو مردہ زندہ ہو کے بولنے لگا. آگے اللہ نے بیان فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تفصیل پوری پہلے بیان کر دی اللہ رب العزت، اس کے بعد میں قتل کا تذکرہ کر رہے ہیں. پورے واقعے کا آغاز یہ ہوا، یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم میں سے ایک شخص کو تم نے قتل کر دیا تھا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور اس کے بعد میں آپس میں ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے. یہ بول رہا تھا تم نہ قتل کرے، انہیں بول رہا تھا ہم نہ کرے، تم ہی کرے ہوں گے، اور کہ تیسرے کے اوپر چلے جا. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ فرما رہے ہیں اللہ رب العزت وہ سب چیزوں کو نکالنے والے جو تم چھپا کے رکھتے ہو. کوئی بھی چیز اللہ سے چھپ نہیں سکتی، کیسی چیز اور کہیں بھی چھپا دی جائے چاہے وہ دل میں ہو، اللہ رب العزت اس کو نکال لیتے ہیں. وَقُلْنَا ضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر ذبح کرنے کے بعد ہم نے حکم دیا، ہم نے کہا کہ اس کے بعد حصے کو مقتول سے لگایا جائے. جیسے ہی وہ حصہ مقتول سے لگایا گیا، کون سا حصہ لگایا گیا اس کی تفصیل میں بھی پڑھنے کی اپنے کو ضرورت ہی نہیں ہے. گائے کا کوئی بھی حصہ ایک ٹکڑا اس سے لگانا ہے اور مقتول زندہ ہوگا اور نام بتا دے گا. اب اس میں بعض مفسرین نے پھر اپنی طرف سے کچھ باتیں پیش کی، زبان لگائی گئی، اور بعد نے کہا شانے کے درمیان کا گوشت لگایا گیا. مختلف باتیں مفسرین کرام کی بعض ہیں. جمہور کی رائے تو یہی ہے کہ ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کذالک یحیی اللہ الموتى، جیسے ہی یہ لگایا گیا وہ زندہ ہوا، زندہ ہو کے اس نے کہا کہ مجھے اس نے قتل کیا ہے اور وراثت کے مال کو حاصل کرنے کے لیے قتل کیا ہے. بھتیجے کی طرف اس نے اشارہ کیا، بھتیجے کا نام اس نے بتایا کہ مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے، مال کی لالچ میں اس نے قتل کیا ہے. اللہ رب العزت آگے سبق دے رہے کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون. اسی طرح اللہ رب العزت مردوں کو زندہ کریں گے. مردوں کو زندہ کرنے کا اللہ رب العزت نے ان کو ایک نمونہ دکھایا، ان کی نظروں کے سامنے ہوا وہ کام. سب لوگ ہیں، جیسے ہی گوشت کا ٹکڑا لگایا گیا وہ زندہ ہو گیا، مردہ زندہ ہوا، نام اس نے بتایا، پھر اس کے بعد میں پھر اس کی موت ہو گئی، پھر وہ گر گیا فوراً. اور کوئی چیز صرف نام بتانے کے لیے اللہ نے اس کو زندہ کیا تھا. اللہ فرما رہے قیامت کے دن جب مردوں کو اٹھایا جائے گا اسی طریقے سے ہم اٹھائیں گے. کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون. اور ہم دکھاتے ہیں تم کو، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آیات اللہ رب العزت کی دکھاتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں، سمجھ میں آئے ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے رکھی ہوئی ساری چیزیں، کائنات کا نظام، مرنے کے بعد اٹھنے والے اللہ رب العزت کے جو
لوگوں کو بتائے ہوئے احکام ہیں، وہ سب چیزیں لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ یہ اللہ رب العزت نے ایک واقعے کو بیان کیا، پہلے تھوڑی تفصیل، پھر اصل واقعہ کیوں شروع ہوا، آخر میں اس کو بیان کیا۔ اس میں بھی حکمت یہ ہے کہ قرآن صرف واقعات سنانے کی کتاب نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے لوگوں کو ترغیب اور ترہیب کے لیے، ہدایت کے لیے، آخرت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے اللہ رب العزت نے اس کتاب کو اتارا ہے، نازل فرمایا ہے۔ اس لیے واقعات اگر بیان کرنا ہو تو سیدھے سیدھے بیان کیے جاتے ہیں، اس میں واقعات بیان کرنا اصل مقصود نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جو مقصود ہے اس کو بیان کرنے کے لیے کچھ چیزوں کو پہلے کچھ چیزوں کو بعد میں اللہ بیان کر دیتے ہیں، تاکہ سمجھے کہ قصوں کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت کی کتاب ہے۔ تو یہ واقعہ ہوا پورا، یہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ ایسے واقعے کو دیکھنے کے بعد آدمی کا دل پسیج جائے، نرم ہو جائے، بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہنے لگے۔ یہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ ان لوگوں کے دل وہی سخت کے سخت رہے۔ اللہ رب العزت آ کے بیان فرما رہے، اتنا بڑا واقعہ ہوا جس کے اندر نبوت کی علامات بھی ہیں، قیامت کی علامات بھی ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں بھی ہیں۔ مردے کو زندہ کرنا اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ حضرت موسیٰ کے دعا کرنے کے بعد ان کی طرف سے بتائے ہوئے بات کو پورا کر کے واقعے کو سامنے دیکھ لینا حضرت موسیٰ کے معجزے کی دلیل ہے، اور پھر اس کے بعد مردے کا زندہ ہو جانا قیامت کو بتلانے والی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ یہ سب چیزیں دیکھے، اس کے باوجود ان کے دل نرم نہیں ہوئے۔ اللہ فرما رہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اتنا سب ہونے کے باوجود پھر تمہارے دل اتنے بڑے واقعے کے بعد بھی سخت ہو گئے، قساوت قلبی تمہارے اندر آ گئی۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، وہ تو ایسے ہو گئے جیسے پتھر، او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تمہارا دل۔ نرم ہو جانا چاہیے تھا۔ اللہ نے لوہے کو، تانبے کو، دوسری دھاتوں کو بیان نہیں کیا، اس لیے کہ یہ دھاتیں تو آگ میں ڈالی جاتی ہیں تو پگھل کے گھل جاتی ہیں، نرم ہو جاتی ہیں، بہنے لگتی ہیں۔ ان لوگوں کا، ان دھاتوں کا حال تو یہ ہوتا ہے، سختی میں وہ مثال اللہ نے بیان نہیں کی، اس لیے کہ اگر ویسی ہوتی تو یہ نصیحت کا اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو ترہیب والے مضامین ہیں، ڈرانے والے مضامین ہیں، ان کا اثر یہ ہوتا کہ اس سے ان کے دل پگھل جاتے، لیکن ان کا حال تو پتھر جیسا ہوا، اور پتھر تو پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے۔ اللہ فرما رہے اس لیے کہ آگے پتھروں کی تفسیر اللہ بیان فرما رہے، پتھروں میں بھی اللہ نے شعور رکھا ہے۔ ان لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ اس سے زیادہ سخت ان کے دل ہو گئے، پتھروں کا پھر بھی حال یہ ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں کو دیکھو، پتھروں میں بہت سارے پتھر ایسے ہیں لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، جس کے ذریعے سے نہریں پھوٹ کے چلتی رہتی ہیں، نہریں نکلتی ہیں جس میں سے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں تو جاری نہیں ہوتی لیکن وہ پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی رسنے لگتا ہے۔ نہر باضابطہ جاری نہیں ہوتی لیکن کچھ پانی ان میں سے بھی نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں سے نہریں بھی نہیں نکلتی اور جو پھٹ کے ان میں سے پانی بھی نہیں نکلتا، لیکن اللہ کے خوف سے لڑک کے نیچے گر جاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کے خوف سے لڑک کے گر جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یہ اللہ رب العزت نے پتھروں کی قسمیں بیان فرمائی، یعنی پتھروں میں بھی اللہ نے شعور رکھا ہے، پتھر بھی اتنے زیادہ سخت نہیں ہوتے کہ بالکل ہی کچھ اثر نہ ہو، یہ تو اللہ کے خوف کی وجہ سے بعض پتھروں کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ پھٹ کے ان میں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ یہ تو پتھروں کی مثال اللہ رب العزت دے کے بیان فرما رہے، اس کے ذریعے سے مفسرین کرام، علماء کرام نے بیان کی۔ لوگوں کے حالات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی صلاحیتیں اور ایسا علم ان کو دیا جاتا ہے، ان کے دل سے علم و حکمت کی نہریں جاری ہو جاتی ہیں، اور کچھ قلوب ایسے ہوتے ہیں جن سے باضابطہ نہریں تو جاری نہیں ہوتی لیکن کچھ پانی نکلتا ہے تو کچھ ضرور فائدہ لوگوں تک ان کا پہنچتا ہے۔ اور اگر کچھ دل ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں یہ بھی صفت نہ ہو تو کم سے کم اللہ کے خوف سے جھکے ہوئے رہتے ہیں، عاجز رہتے ہیں، اللہ کے حکموں کے تلے دبے ہوئے رہتے ہیں۔ یہ تو کرتے ہیں
لیکن ان کا حال تو اس سے بھی گیا گزرا ہے، ایسے پتھروں سے بھی گئے گزرے یہ لوگ ہیں۔ اور بعض علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ لوگوں کے رونے کے حالات ہیں، کچھ لوگوں کا حال ایسا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے احکام، قیامت کے حالات، پروردگار عالم کی طرف سے بیان کی ہوئی وعیدیں، اللہ رب العزت کی نعمتیں، یہ سب چیزیں ان کے اوپر ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے آنسو ایسے جاری ہو جاتے ہیں جیسے نہریں چلنے لگتی ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی آنکھوں میں پانی نہیں آتا لیکن دل ان کے روتے رہتے ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ گیا گزرا بندہ وہ ہے جس کے دل میں بھی کوئی چیز نہ ہو۔ یہ مثال ان لوگوں کی ہے، اتنا بڑا واقعہ تھا، اس واقعے کے بعد بھی ان کا یہ حال تھا کہ اس سے بھی گئے گزرے ہو گئے، اللہ کے کسی حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ فرما رہے کتنی غفلت میں رہتے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، دنیا میں رہ کے دنیا کی رونقوں میں اللہ سے تو غافل ہو گئے لیکن اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ پروردگار عالم تمہارے اعمال سے باخبر ہے، تمہارے اعمال کو اللہ رب العزت دیکھ رہے، دنیا میں جو کچھ کر کے جاؤ گے اللہ کے پاس میں اس کا حساب دینا ہے۔ اللہ کو بھول کے دنیا میں عیش و مستی میں جو زندگی گزار رہے ہو، یہ مت سمجھو کہ اللہ کے پاس میں پوچھ نہیں ہے، ان تمام اعمال سے اللہ تمہارے باخبر ہے، اللہ غافل نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا حال بیان کر کے قیامت تک آنے والے انسانوں کے واسطے ایک سبق یہ دیا ہے کہ دیکھو دنیا کے اندر پیش آنے والے واقعات، آدمی کے ساتھ پیش آنے والے حالات، یہ سب آدمی کے لیے نصیحت کا سامان ہونا چاہیے، اللہ کی یاد کا سبب بننا چاہیے، غفلت کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ آدمی غافل ہوتا ہے، آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے تو غفلت طاری ہو جاتی ہے۔ اپنے دل کو نرم کرنا، اور دل نرم ہوتا ہے اللہ کی یاد سے، دل نرم ہوتا ہے آخرت کی باتوں کو یاد کرنے سے، دل نرم ہوتا ہے اپنی موت کو یاد کرنے سے، دل نرم ہوتا ہے نعمتوں کے دینے والے کے انعامات کو یاد کرتے رہنے سے۔ یہ سب چیزیں دل کو نرم کرنے والی ہیں۔ اگر آدمی ان سے غفلت برتتا ہے تو پھر دل سخت ہو جاتا ہے، جب دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد میں آدمی کو کسی چیز کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ اس لیے دل کی نرمی کی طرف بھی آدمی کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو یاد رکھنا ہے دنیا میں پیش آنے والے واقعات میرے لیے عبرت کا سامان ہے، نصیحت کا سامان ہے۔ ان سب چیزوں سے عبرت و نصیحت حاصل کر کے مجھے اللہ کی یاد میں، آخرت کی فکر میں اپنے آپ کو لگانا چاہیے، اور یہ بھی مجھے یاد رکھنا چاہیے کہ اگر میں غافل ہو جاؤں، میرے اللہ تو مجھ سے غافل نہیں ہے، میرے تمام اعمال کا حساب وہاں پہنچنے کے بعد مجھے دینا ہے۔ یہ سبق ان مضامین سے حاصل کرنے کے ہیں جو ہمیں حاصل کر کے اپنے آپ کو بدلاتے ہوئے، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لاتے ہوئے، آخرت کی فکر کرتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہو جانے کی ضرورت ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ ہم سبوں کو صحیح علم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا من الراشدین، ربنا اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا فی دارنا وبارک لنا فی رزقنا واشفنا واشف مرضانا یا رب العالمین۔ اللہم انا نسألک الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔